اللہ اکبر اللہ۔ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے یہ خیال آیا ہے کہ اس کی کہانیاں اس طرح بکھری ہوئی کیوں ہیں؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ کوئی بھی کہانی ایک جگہ پر مکمل نہیں ملتی، چاہے آدم علیہ السلام کا ذکر ہو یا موسیٰ علیہ السلام کا، واقعات مختلف صورتوں میں الگ الگ حصوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ نہیں کہ یہ کوئی خامی ہے، نہیں، بلکہ اس میں ایک بہت گہری ادبی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح کی الہی پہیلی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات بالکل نہیں ہے، یہ ایک بہت عام تجربہ ہے اور اس کتاب کو سمجھنے کے سفر کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اب دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب نوٹ کرتے ہیں۔ ایک ہی صورت، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ، اس میں بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہاں بھی کوئی کرونالوجیکل آرڈر یا زمانی ترتیب نہیں ہے، کہانیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا مقصد تاریخ کو ترتیب سے بیان کرنا ہے ہی نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔ تو پھر اصل مقصد کیا ہے؟ اس پہیلی کو حل کرنے کی چابی آپ کہہ لیں یہ ہے کہ ان کہانیوں کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھا جائے، یعنی کیس سٹڈیز کے طور پر۔ تو سب سے اہم نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہانی سنانا کبھی بھی اصل مقصد ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہانی خود ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ اسے ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ یونیورسٹی کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں جس میں ایک تصور کو سمجھانے کے لیے مختلف کیس سٹڈیز دی جاتی ہیں۔ ہر صورت کا ایک مرکزی تھیم، ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے وہ کہانیاں یا ان کے وہ حصے منتخب کرتے ہیں جو اس تھیم کو بہترین طریقے سے واضح کریں، اور جو تفصیلات اس تھیم سے متعلق نہیں ہوتی انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ ہم کچھ مثالوں کے ذریعے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ایک بڑی اور خوبصورت تصویر بناتے ہیں۔ اور ہماری پہلی مثال بہت ہی باریک ہے لیکن اتنی ہی زبردست ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک ایک لفظ کا انتخاب بھی سورت کے مجموعی ماحول اور اس کے موضوع کے مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کو دیکھیں۔ اس کا تھیم ہے وضاحت، روشنی، سچائی۔ وہاں زکریا علیہ السلام کو 3 دن خاموش رہنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم سورہ مریم میں آتے ہیں جو کہ ایک پوشیدہ دعا اور ایک اندھیرے کے ماحول سے شروع ہوتی ہے، تو وہاں 3 راتیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک شاندار مثال ہے کہ کس طرح ایک ایک لفظ کا انتخاب بھی سورت کے مرکزی خیال سے جڑا ہوتا ہے۔ اب اگلی مثال دیکھتے ہیں سورہ البقرہ سے، جہاں آدم علیہ السلام کی کہانی سورت میں پہلے اٹھائے گئے سوالات کے براہ راست جواب کے طور پر آتی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ ایک مچھر کی مثال دیتے ہیں، تو اس پر کافر ایک طرح سے طنز کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسی مثال دینے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ اس پر شک کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس کمال سے ایک موضوعاتی تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس طنزیہ سوال کے فوراً بعد ایک اور منظر پیش کیا جاتا ہے جہاں سوال تو پوچھا جا رہا ہے لیکن نیت بالکل مختلف ہے۔ فرشتے بھی تو سوال کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد طنز کرنا نہیں بلکہ سمجھنا ہے۔ وہ اچھی نیت سے پوچھتے ہیں، اور یہ حصہ صرف اسی مقام پر ذکر کیا گیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نیت کا بہت فرق ہوتا ہے۔ غلط نیت سے پوچھنا فسق ہے، جبکہ اچھی نیت سے پوچھنا فرشتوں کی سنت ہے۔ اب ایک ایسی مثال کی طرف چلتے ہیں جہاں ایک پرانی کہانی اپنے سننے والوں کے لیے، یعنی صحابہ کے لیے، ایک آنے والے حقیقی واقعے کی ذہنی تیاری کا کام کر رہی تھی۔ سوچیں ذرا، جنگ بدر کا موقع ہے، مسلمان پہلی بار جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ تعداد میں بہت کم ہے، تقریباً 3 کے مقابلے میں 1، اور ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ تجربہ۔ اور ٹھیک اسی وقت اللہ تعالیٰ طالوت کی کہانی نازل کرتے ہیں، جن کی فوج بھی ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے کمزور اور بے بس نظر آ رہی تھی۔ اس کہانی کا سبق کہ کتنی ہی بار اللہ کے حکم سے ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ چکا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک براہ راست پیغام اور زبردست حوصلہ افزائی تھی۔ چلیں اب ہم اس اصول کی سب سے بڑی، سب سے واضح مثال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک پوری سورت جو ایک ہی کہانی پر مشتمل ہے، لیکن اس کا مقصد بھی خود وہ کہانی نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے دھوکہ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ سالوں بعد جب انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ کہانی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ہے۔
جنہیں ان کے اپنے بھائیوں یعنی قریش نے مکہ سے نکالا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے بھی ان سے وہی کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اور سب سے زبردست بات کیا ہے، یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب فتح کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ایک تسلی تھی اور ایک الہی وعدہ تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو غلبہ ملا تھا اسی طرح انہیں بھی ملنے والا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے اصل میں قرآن کو پڑھنے کا ایک بالکل نیا اور گہرا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ یہ محض کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ایک بے حد مربوط اور حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ تو اگلی بار جب قرآن میں کوئی کہانی پڑھیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں، یہ کہانی یہاں کیوں ہے؟ اس کا سورت کے باقی حصوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ کس بڑے پیغام کی خدمت کر رہی ہے؟ یہی اصل میں تدبر کا عمل ہے، ٹکڑوں کو جوڑ کر پوری تصویر کو دیکھنا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں ہر کہانی ایک بڑے مقصد کا حصہ ہے۔ کہانی ایک گاڑی کی طرح ہے جو ہمیں ایک گہری سچائی اور سبق تک پہنچاتی ہے۔ جب ہم اس نظر سے قرآن کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ سوال خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ اس مقدس کتاب میں اور کتنی ہی ایسی گہری حکمت کی پہیلیاں چھپی ہوں گی جو بس ہمارے غور و فکر کی منتظر ہیں۔